تو رب العالمین نے خدمت لینے کے اعتبار سے تو عزازیل سے بھی وہ خدمتیں لی کہ جو دوسرے فرشتوں کے مقابلے کے اندر میں شیطان کامیاب ہوتا تھا اس کے اندر میں، تو اس کا بدلہ مردودیت اللہ تعالیٰ کیوں دیا پھر؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی واقعے کے اوپر اللہ نے ناراض ہو کر ایک دم اس کے اوپر مردودیت کا یا شیطانیت کا اسٹامپ لگا دیا ہو، یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ اس کو پیدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کرنے کے لیے، دوسروں کی عبرت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر خدمتیں کیوں لیا؟ اس لیے مشہور ہونے سے اہل طریقت ڈرتے ہیں، ان کی نظر ہمیشہ مقبول ہونے پر رہتی ہے۔ اگر لوگ کہتے بھی ہے کہ تم ہی خدا ہے اور تم ہی نبی ہے اور تم ہی غوث و خواجہ بھی ہے، تو جھٹک کے وہاں سے آنکھ نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے بھائی جو تیرے لیے ہو رہا ہو بدلا، معاملہ تیرے ساتھ میں ہے نا۔ اگر سوئی صحیح جڑی ہوئی ہے تو وہ ناراض بھی نہیں ہوتا نا، ناراض کس سے ہوں گا؟ جو واقعتاً اپنے آپ کو بلوا لینے کا متمنی ہو، دل میں شیطان کی سونڈ اگر پھوٹ رہی ہو، یہ مچھر کی سونڈ دلوں کے اوپر پہنچتی رہتی ہے شیطان کی، اور اس کو اگر تم نے محفوظ کر کے اس کو وہیں پر نہیں کاٹا تو پھر وہ تناور درخت بن جائے گی اور وقت کا کافر اور شیطان بن جاتا ہے۔ وہ نظام میری وجہ سے چل رہا ہے۔ اب وہاں پر اب میں جب آ جائے گا تو میں کا گھر خالی ہے نا، میں کا گھر خالی ہے۔ اس راہ طریقت میں کی گنجائش نہیں ہے، تو ہی تو ہے۔ اس لیے الفاظ اور بات چیت کے اندر بھی میں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں میں ختم نہیں ہوتا وہ تو نہیں ہوتا، جہاں تو ہے وہاں پر میں نہیں۔ بات سادی ہے مگر گہرائی کیا ہے کہ نہیں؟ جہاں تو ہے، تو میں تو اور تیرا سارا نظام، تو کا مطلب وہ توحید نہیں ہے کہ جو ایک کو سب کچھ سمجھے، بلکہ توحید وہ ہے جس کو جو مقام رب دے وہ سب کچھ ہم مانے۔ وہ توحید نہیں ہے، اس میں تو سب سے بڑا توحید والا تو شیطان تھا، سب سے بڑا تو توحید والا شیطان ہی تھا۔ تجھے مانتا ہوں کسی کو نہیں مانتا ہوں بولا تو پھر اللہ اس پر تو جزا دینا چاہیے تھا، اس کو سزا کیوں دیا پھر؟ اگر یہ بھی اللہ نے جن کو عظمت عطا فرمائی، انبیاء کو، فرشتوں کو، عرش و کرسی کو، قرآن و کتاب کو، عارفین کو، اولیاء کو، ان سب کو ہم نہیں مانتے، صرف اللہ کو ہی مانتے بولو تو پھر ان کا امام توحید تو شیطان ہوگا نا۔ اگر یہی سچی توحید ہوتی قابل جزا تو پھر امام شیطان کو کیوں ملی سزا؟ جزا کیوں نہیں ملی، سزا کیوں ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ تمہاری توحید یہ نہیں ہے کہ تم صرف مجھے مانو، بلکہ تمہاری توحید کا امتحان یہ ہے کہ میں جس کو جو عظمت اور جو مقام دوں اس میں تم حسد مت کرو، اور اس میں تمہارے دل کے اندر میں چبھن اور شیطان کا سوڑ نہ پیدا ہو کہ ان کو اتنی عظمت کیوں مل رہی ہے، ان کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے، اور ان کا نظام کیوں اتنا بڑھ رہا ہے۔ لیکن حسد زیادہ دینداروں کا پرانا مرض ہے۔ کیا ہے؟ دینداروں کا، دین نہیں، اصل دیندار نہیں، دین کے نام پر جو چلنے والے ہیں نا۔ اس لیے راہ طریقت کے اندر میں تو انہی چیزوں کو نکالنا ہے۔ اب یہ اندر کی گندگیوں کو رکھ کر ظاہری عبے اور جبے کی طرف اگر تمہاری میری نظریں ہیں، باطن کی گندگیوں پر ظاہر کے چمن اگر کھل لے رہے ہیں ماشاءاللہ، نہیں بڑے خطرات کے اندر میں ہیں، منزلیں نہیں ملے گی بلکہ بربادی ہوگی قسمت کی، اور پھر اس انتہا کا فیصلہ خدا کی طرف سے آخری فیصلہ ہو جائے گا کہ اگرچہ کہ تو نظام میں تم چلتے رہے اور ہم چلتے رہے اور ہوتا رہے سب کچھ، باہری اعمال کا بگاڑ اور باہری چیزوں کی کمی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اندر کی کمی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے جن کو سنبھالنا ہوتا ہے نا، وہ عارفین اور اولیاء کاملین اپنے مریدوں کے ظاہر سے زیادہ ان کے اندرون کے اوپر نگرانی کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز پر اگرچہ کہ مرید وقتی طور پر اپنے پیر کے بارے میں گمان کر لے کہ اب انہوں بھی مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے، انہوں بھی اب یہ تقاضے کر رہے، اب انہوں بھی خانقاہ کو خالی مت آؤ بول رہے، انہوں بھی تحفے اور ہدیے نذرانے جو بول رہے، سمجھ لینے دیجیے سمجھنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر وہ لوگ
نظروں میں نہیں رہتے، جو یہ سمجھ کر برباد ہوں گے وہ تو ان کی طرف سے چھاٹ دیے جائیں گے۔ پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں کس کے لیے؟ یہ چیزیں ہوتی ہے ان کے لیے جن کو منزلوں پر پہنچانا ہے، جن کو منزلوں پر پہنچانا ہے۔ تو باپ بسکٹ مانگا تو پھر اگر شعور والا بیٹا ہوگا تو کیا کہے گا کہ میرا باپ بسکٹ مانگ رہا ہے، میرے پاس میں حیثیت ہے تو بسکٹ بابا کو دیا نا، اور 2-4 ڈبے، جیب خرچہ بھی بابا دیا تھا تو فوراً کہا کہ ابا اب بھی دیتا ہوں، اور 3-4 ڈبے خریدے گا۔ ابا آپ دیے سو ایک بسکٹ کا پوڑا مانگے نا، میں آپ کا بیٹا ہوں نا جی، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، یہ بھی 5 بسکٹ پوڑے میں اور اپنی طرف سے، یہ تو کہ نہیں آپ دیے تھا نا مجھے جیب خرچ، جو تجھے دے چکے ہیں وہ بھی پیش کر دے گا شعور والا۔ اور لاشعور ہے بیچارہ، ابھی بابا بھوکے شاید دیے سو بسکٹ کا پوڑا وہ بھی کھینچ لے رہے میرے پاس سے، لاشعور پٹا ہی۔ خانقاہوں کو، میرے غوث و خواجہ کے نظاموں کو خدا کی قسم تمہارے میرے ایک پائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات ہم مریدین کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتنے نظاموں کے کھلنے کے بعد محروم مت ہو جاؤ، کیوں کہ وہ آقاؤں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رب یہ کہتا ہے کہ جس نے میرے کہنے کے اوپر خرچ کیا اس نے اس پر اس بندے پر نہیں خرچ کیا بلکہ مجھ پر خرچ کیا۔ حدیث پاک میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ قیامت کے میدان میں رب العالمین نے کہے گا کہ اے بندے میں بھوکا تھا تیرے پاس میں آیا تو مجھے کھلایا نہیں، میں ننگا تھا تو پہنایا نہیں، اور میں پیاسا تھا تو پلایا نہیں۔ تو یہ چکر میں پڑے گا، وہ 6 کتاب پڑھنے والا بولے گا کہ تو رب ہے مالک، تجھے کیا ضرورت تھی؟ ہم تو یہی توحید سمجھے کہ تو کھلانے والا ہے کھانے والا نہیں، تو پلانے والا ہے پہننے والا نہیں، تو پلانے والا ہے تو پینے والا نہیں۔ تو نے قرآن میں کہا تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ارے پاگل، قرآن تو تیرے دماغ سے تیرے علم سے سمجھا نا، کسی میرے چہیتے کے ذریعے سے سمجھتا تو سمجھ میں آتا کیا فلاں وقت میں فلاں دن میں تیرے پاس میں بھوکے کو میں نے نہیں بھیجا تھا، وہ دن اور تاریخ کے ساتھ میں لے گا بھیجا تھا۔ اگر تو اس کو کھلا دیتا تو مجھے کھلاتا تھا، اس کو پہنا دیتا تو گویا کہ تو مجھے پہناتا تھا، اس کو پیاسا تھا پانی پینے کے لیے آیا تھا، اگر اس کو پلا دیتا، اگرچہ کہ کسی انسان کی صورت میں گوسائی ہو یا غیر مسلم ہو یا پنڈت ہو، رب یہ کہتا کہ میری مخلوق کو اگر تو وہ کر دیتا تو مجھے وہیں پر پاتا کہ گویا کہ تو نے مجھے کھلایا مجھے پلایا۔ تو میرے بچوں، شریعت کے معاملات میں یہ قانون ہے، تو اب یہ طریقت کے نظاموں کے اندر میں محروم مت ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھ لینا اس سے زیادہ بربادی ہوگی کہ ضرورت ہوگی خانقاہ کو، ضرورت ہوگی پیر کو، پیر بھی ڈھونگ مچا رہا ہے، سمجھ لو سمجھنا ہو تو مجھے کوئی واسطہ نہیں، تمہارے سمجھنے کی ذمہ دار تم خود ہے۔ لیکن یہاں پر اب اس موقع کے اوپر محروم مت ہو، ان موقعوں کو ضائع مت کرو، کیوں کہ جو شریعت کے معاملات کے اندر میں رب یہ کہے گا کہ بھوکا ایک آیا، اگر اس کو تو کھلا دیتا، اہل شریعت کے لیے فرمایا تھا کہ شریعت کے نظام کو سمجھایا جائے کہ بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، پیاسوں کو پلاؤ، زکوٰۃ پر اکتفا کر کے مت بیٹھ جاؤ، بلکہ میرا قرب مل جانا تم کو، جب کوئی بھوکا تم کو اگر آئے تمہارے پاس میں تو کھلا دے، پیاسا آئے تو پلا دے، ننگا آئے تو پہنا دے کپڑے۔ یہ تو شریعت والوں کو۔ پھر طریقت کا نظام کیا ہے؟ طریقت کا نظام یہ ہے کہ وہ یہ تو کچھ ہو بھی جائے تو اس کے بعد میں روتے ہیں کہ یا اللہ حق تیرا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، یہ مجھے موقع مل گیا تھا لیکن میں اپنے کو بے بس پاتا ہوں کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تب تمہاری میری پراپرٹی، تمہارے میرا جان، تمہارا میرا ATM کارڈ، تمہارا میرا اپنا مال، اگر یہ سب کچھ بھی لگ جائے تب بھی حق نہیں ہے۔ بات وہیں پر سمجھ میں آ جائے گی کہ لاشعور بچہ باپ بسکٹ مانگ رہا ہے تو ایک دے کر پھر بھی ناک مڑاتا ہے، دیا بھی باواج لیکن منگ لے رہا، میرے کو بھی کھانے نہیں دے رہا، باواج بھوکا تھا تو پھر میرے کو دیا کیوں؟ یہ اس کے اندر میں بات پیدا ہو جائے گی۔ اور شعور والا بچہ ہوگا جو پاکٹ منی بھی دیا تھا بچے کو خرچ کرنے کے لیے، ابا ابھی دیتا ہوں تم دیے سو بسکٹ پورا، دوڑتے ہوئے جائے گا پھرتی کے ساتھ میں اور 2-3 بسکٹ کے پوڑے لے کر آ کے، ابا اب تو ایک مانگے تھے مگر یہ 4 بسکٹ کے پوڑے کیوں رے بابا کیوں لایا؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، بچہ ہوں آپ کا،
آپ نے بسکٹ کا پوڑا دیا تھا لیکن زندگی میں یہ موقع مجھے ملا، سمجھ میں آ رہی بات؟ زندگی میں موقع ملا کہ آپ مجھ سے مانگے، یہ تو میری سعادت ہے کہ ابا جان ایک بسکٹ کا پوڑا نہیں بلکہ آپ میرے باپ ہے، اس پر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، 4 بسکٹ کے پوڑے لے لو۔ راہ طریقت یہ ہے، اس کو یہ مت سمجھو کہ تم کو میں جنت کی بشارت دوں، تم کو مسجد بنا دو کہ اس کے اوپر جنت میں محل مل جائے گا۔ بیٹا آل رسول سے رخ کو موڑ دے کر، اولیاء سے رخ کو موڑ کر جنت تو ان کی جاگیر ہے، مالک وہ ہے، مالکوں کی اجازت کے بغیر جنت میں کون جائے گا؟ خیرات میں ڈال دے، جنت میں ڈھکل دے تو وہ بات الگ ہے، وہ بھی ہوگا۔ تو پنجتن پاک کے صدقے میں تو کوئی بھی مسلمان جنت میں جائے گا، اپنے عملوں کی بنیاد پر نہیں جا سکتا۔ جنت سوداگری کا نظام نہیں ہے، ہماری تہجد، ہمارا نماز، ہمارا دین، ہمارا عمل، اس پر ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت کسی اور کو دے دیا رب، اپنے پاس میں کہاں رکھا؟ کس کو دیا جی؟ ذرا دل گردے سے سنو، جنت جنت بولتے نا ہر جگہ، مسجد بنا دو جنت میں ایک حصہ مل جائے گا، محل مل جائے گا، کتنا خوشی خوشی کانٹے جھٹکتے ہوئے، ہاں 10 لاکھ روپے میں، ہاں وہاں پر 58 لاکھ روپے کی میں مسجد بنا دیا ہوں، کیوں؟ جنت مل جائے گا، بابا کی جاگیر ہے جنت، اب اللہ کے پاس میں کہاں ہے؟ جنت کن کو دے دیا؟ جنت کا مالک کس کو بنایا؟ کیا میرے رب کے اوپر تم کو اس کے وعدے، اپنے قول کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ رب کو کیا ضرورت ہے جنت کی اور مخلوق کی؟ جنت کو بنایا ہے، اس کے لیے بنایا، پنجتن پاک کے لیے بنایا۔ اب خدا کے پاس کہاں ہے جنت؟ خدا کے پاس میں جنت کیا ہے؟ اب خدا کی طرف بھاگ رہا ہے، مسجد بنا دے کہ حرام حلال کمائی میں سے ادھر سے ادھر سے، بچوں کا حق نہیں دیا، بیوی کا حق نہیں دیا، حقوق نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، اب خود کی جنت کے واسطے منہ میں پانی لا لے کے 25 لاکھ کی ایک مسجد بنا دیا، مسجد بنا دے جنت میں چلے گا، جاگی رہتے رب کے پاس میں کہاں ہے جنت؟ خالص جنت کا ضرور رب ہے۔ سنو کو ساجد بھائی سنو، گہری بات ہے ذرا، ہاں رخ کو موڑ دیا ہے امت کے، دنیا کی دکانداریاں، دین کی دکانداریاں چل رہی ہے، رب کی ہے کیا جی جنت؟ رب کو کیا ضرورت ہے جنت؟ اللہ ہے کہ وہ عبداللہ ہے، اچھا گھر بنا کے ڈائننگ ہال، وہ یہ گھر کے اوپر اتنے لاکھ روپے میں خرچ کر دیا، یہ میرا فنکشن ہال، اور یہ میری قالین، یہ میرا سنگ مرمر، یہ میرا اے سی، اس کو پتا نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ خالق مخلوق کا رب ضرور ہے، لیکن بنا کر حوالے کر دیا نا جی، کس کے حوالے کرا؟ پنجتن پاک کو۔ خدا کی قسم کوئی انسان بھی جنت میں پنجتن پاک کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، رب پر الزام ہے پنجتن پاک کو نظر انداز کر کے جنت کے اگر متمنی ہو، اور وہ سنانے والے، جنت کو بتانے والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں امت کو، بغیر پنجتن پاک کے جنت کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ اور آگے پنجتن پاک کے ان آل کی، غوث و خواجہ کی جنت ہے، اولیاء کی جنت ہے، جنت کے مالک ہیں وہ، سمجھ آ رہی بات؟ اب ان کے بغیر کوئی جنت کی چکر لگتی، بیچ میں تیرے کو ٹکر کہیں کی لگے گی، ٹکر پل صراط پہ لگے گی ٹکر، کٹ کٹ کر گرے گا وہاں پر، کہاں جا رہا ہے؟ جنت، جنت میں جاتا تو پنجتن پاک سے تو تیرے کو نعوذ باللہ نفرت تھی۔ یہ کیا ہے؟ دین و شیعہ ہے کہ رافضی ہے کہ بولا یہ کیا ہے؟ شرک کرنے والے غوث و خواجہ غوث و خواجہ بولتے رہتے، پل صراط پہ سے کٹ کٹ کر گرتے رہے گا۔ جنت کی چکر میں ٹکر لگے گی اس کو پل صراط پر، کیوں کہ جنت میں جنت کے مالکوں کی مرضی کے بغیر خدا بھی نہیں داخل کرے گا۔ رب اپنے وعدے کے اندر میں، رب اپنے وعدے کے اندر میں، آپ سخی ہیں، کسی غریب اور مسکین کو آپ نے ایثار کر کے گھر بنا کر دے دیا کہ رہ جاؤ، تو آپ کی شرافت کے خلاف ہے کہ اس غریب اور مسکین کو دیے ہوئے گھر کو واپس لے لیں؟ حرف آ جائے گا نا آپ کی عزت پر، آپ کی شرافت پر، ارے بند کر دیا تھا پھر اس کا نکال دیا جی انہوں نے، دھوکے باز ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے رب کا کہ جنت تو بنایا اللہ تعالیٰ نے، خالق رب ہے خدا کی ذات، میرے مصطفیٰ کا رب بھی خالق بھی اللہ کی ذات ہے، کائنات کا خالق اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لا الہ الا اللہ ہے نا۔ لیکن بنایا کس کے لیے؟ مسجدہ بنانے والے، مدرسے چلانے والے، خانقاہ چلانے والے، تہجد پڑھنے والے، ذکر کرنے والے،
ان کے لیے جنت بنا دو، یزیدیہ بھی پورے پہلے نمبر پر رہنا جنت میں نہیں رہنا۔ اور جو میرے پنجتن پاک کو یا غوث و خواجہ کو رخ کو موڑتے ہیں، ارے یہ کیا ہے خانقاہ کے اندر میں ہو رہا ہے؟ ارے ابھی تک تو دیکھے تھے ہم خالی میلاد کی جلسے ہوتے، جلوس نکلتے تھے، لنگرا ہوتے تھے، اور 11ویں شریف ہوتی تھی، مگر یہ 6ٹی شریف بھی وہاں پر ہو رہی ہے اتنا دھوم دھام کے ساتھ میں، گلی گلی۔ جس کو نہ یقین آئے خانقاہ محمدی چلا جائے، وہاں بٹتا ہے گھر گھر میں سودا غریب نواز کا حق ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سودا دے کر تو ہم ان کے رخ کو صحیح کر رہے ہیں، دین کے۔ دین کا صحیح رخ جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے، اپنی آشا کے لیے عمل کرنا نہیں ہے، تہجد میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے پلا لینا نہیں ہے۔ تو ہے ہی پاپی، کہاں پاک ہو سکتا ہے؟ کرا کرتوت پوری زندگی میں بڑھاپے گھٹنے درد کر لیا بیٹا، کیا کیا کالو کرتوتا کھیلا کرا، کتنوں کے عزتوں پر ہاتھ ڈالا، کتنوں کے مال پر ہاتھ ڈالا، اور کتنوں کو دھوکہ دیا ذلیل۔ اب خالی آنسو بہانے کے اوپر خدا تجھے پاک کر دے گا، اور وہ بھی تیری غرض کے لیے تو آنسو بہا رہا ہے، رو رہا پلا رہا کہیں ہوں اپنے کرتوتوں پر نہ، تو اس سے پاک ہوگا تو؟ تیرے گناہ ختم کیسے ہوں گے اس سے؟ پاک ہونے کے لیے تو اپنے رخ کو پاک کی طرف کرنا پڑے گا، پنجتن پاک کی طرف۔ اب وہاں پر یہ شکرہ بولنا شروع کر دیں، وہ کیا ہے کہ خانقاہ محمدی کے اندر میں اتنا بڑا دعویٰ کیسا کر دے کہ غریب نواز کا صدقہ وہاں سے بٹ رہا کرتے، کیسا بٹ رہا کرتے؟ کیوں نہیں بٹتا؟ کیوں نہیں بٹتا؟ جب انہوں نے اپنا بنایا ہے، کیوں نہیں بٹے گا؟ اور کیوں نہیں کہنا؟ بالکل کہیں گے ہم۔ جن کو نہیں سننا کانوں میں انگلیاں ڈال دو، اور نہیں سننے والے ذرا سا اٹھا کر دیکھ لینا کہ بھروسہ نہیں کرنے والے یا اعتماد نہیں کرنے والے، ہو سکتا ہے وہ خلیفہ بھی ہو، مرید بھی ہو، لیکن وہ اہل شک ہوں گے یا اہل حسد ہوں گے، دونوں ہی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اتنی بھی ایکسپوزنگ کی، اتنا بھی تھوڑا موقع دیے، کیا کر لیے کہ 6ٹی شریف کی محفل اور سما کی محفل، اس میں اتنے بڑے بڑے دعوے کر لے رہے کہ تھوڑے سے مریدوں کو لے لے کے مٹھی بھر، تو تھوڑا سا اٹھا کے دیکھو، یا تو پھر اہل شک ہوں گے کہ جن کو اعتماد ہی نہیں ہے، چاہے وہ خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، میرا مرید بھی ہو سکتا ہے، میری مریدہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن رزلٹ چیک آؤٹ کر رہا ہوں آج کہ وہ تو یا تو اہل شک ہے یا اہل حسد ہے۔ لیکن پھر کیا حق نہیں ہے میرے غریب نواز کا؟ پھر 6ٹی شریف کا ہوش کیوں نہیں ہے تم کو؟ 6ٹی شریف کا ہوش کیوں نہیں ہے؟ 11ویں کا نمبر تو آگے کا ہے نا، غوث پاک کا نظام تو آگے کا ہے، اس سے پہلے 6ٹی شریف آتی کہ نہیں آتی؟ اب جو 6ٹی شریف کو چھوڑ دے کے 11ویں پر پہنچ سکتا ہے کیا وہ؟ اور جو 11ویں پر نہیں پہنچ سکا وہ 12ویں شریف پہ پہنچ سکتا ہے کہ وہ؟ ہو جی، پاسنگ مارکس 35 ہے، تو یہ نہیں ہوتا 100 کی طرف سے 35 پر نمبر آتا ہے، 1 سے چلتا ہے 35 تک، نہ کو الٹی چال چل سکتے کیا؟ تجھے تو 1 سے آنا پڑے گا 2 پر، 2 سے آنا پڑے گا 3 پر، 3 4 5 کے بعد پاک پنجتن پاک ہی۔ اب پنجتن پاک کا بنا کہاں؟ پنجتن نہیں، وہاں دین نہیں، حق نہیں ہے۔ اور جن کو ذرہ برابر بیر آ جائے، اٹھ جاؤ وہاں سے، ان کی صحبت تمہارے نقصان دہ ہے۔ جن کو پنجتن پاک کھٹکے، دین کے مالک ہے وہ دنیا میں، دین کے مالک کون ہے؟ پنجتن ہے۔ جس دین کے اندر میں پنجتن پاک نہیں، وہاں دین نہیں، وہاں سنو مت، وہاں بیٹھو مت جہاں پنجتن پاک کے بارے میں ذرا بھی رخ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ پہچان ہے حق کی اور دین کی۔ تو چوتھی ہونے کی بات ہے تو پھر پنجتن پہ کی پاکی آئیں گے نا، پنجتن پاک آگے، تو جو پنجتن پاک کو مانے تو انہوں ہی تو پھر موقع دیں گے 6ٹی جو پر آؤ غریب نواز کو مانو بول کے 6ٹی کے۔ اب 6ٹی بھی تو 7ویں 8ویں پھر 9ویں پھر 10ویں، اس کے بعد میں 11ویں آئیں گی نا۔ اب پہلوان ڈائریکٹ ایک نمبر 11ویں کا شمار کے 12ویں میں چل جاتا بولا تو جا سکتا ہے کیوں؟ یہاں سے گزرنا پڑے گا پنجتن پاک سے، 6ٹی شریف سے، غریب نواز سے ہوتے ہوئے پہنچے گا کب؟ وہ 11ویں پہ پہنچے گا، 11ویں پہ پہنچے گا۔ اس کے بعد 12ویں آئیں گی، ربیع الاول آئے گی۔ تو جب دامن مصطفیٰ اور چوکھٹے مدینہ نارین پاک مصطفیٰ مل گیا تو بس حق مل گیا۔ تو کیا میرے آقا کے زمانے میں پیدا ہوا؟ ڈائریکٹ تو کہاں جا سکتا ہے وہاں پر؟ یہ راستے سے گزر کے تو وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔
समझ में आई इतना अहतमाम गरीब नवाज की छठी शरीफ का क्यों? तो ये इस बात की अलामत है कि पंजतन पाक ने अपना बनाया है। ये पहचान कायम हो जाएगी कि पंजतन पाक जिसको अपना बनाएंगे उनको छठी का भी मौका देंगे, और जो पंजतन पाक का भी नाम ले और छठी की तौफीक उनको ना मिले तो समझ लेना कि पंजतन पाक भी उनको अपना नहीं बनाए पंजतन पाक। लेकिन वहां पर जरा आगे बढ़ो, छठी की बात उनको कहो, गरीब नवाज को नहीं, गौसुल आजम नहीं। शियाओं की पहचान ही है कि पंजतन को पाक को मानते में कि उनकी आल को गौसो ख्वाजा को नहीं मानते, और हक वालों की पहचान क्या है कि गौसो ख्वाजा को मानते हैं, पंजतन पाक की चौखट पर पहुंचते हैं। ये सही रास्ता है और ये हक की पहचान है। और ये खरगोश अगर ये बोले कि जहाँ पर छठी शरीफ भी हो रही, जहाँ 11वीं शरीफ भी हो रही, जहाँ मिलाद शरीफ भी हो रही, अरे ना रावजियों के शैतान है, तो खरगोश तुझे तो अपने घोंसले के अंदर में बंद है, तुझे मालूम ही नहीं है ना, दुनिया बाहर की देखा ही नहीं तू, अपने घोंसे कुएं के मेंढक है तू। इसलिए पंजतन पाक को जो मानेगा उसको फिर वो मौका देंगे कि नहीं, हम जिससे खुश होंगे पंजतन पाक को हम खुश कर सकते हैं। फिर उनकी खुशी कायम में है। उनकी खुशी का असल उसलूब बता दूं मैं, ऊपर वाले बड़े जो खुश होते हैं ना, वो अपने छोटों की खुशी में खुश होते हैं। दो जहां के मालिक मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो उनसे आगे भी चल, हाँ आगे चला, रब को तो आगे मानेंगे ना। अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह का जिक्र करने, अल्लाह की मानने से नहीं, बल्कि वो कहेगा कि मेरे महबूब को मानो तो मैं खुश होता हूँ। उसकी खुशी महबूब के नाले ने पाक, हक है ना। अब महबूब की खुशी वो कहेंगे कि मेरी आल की, मेरे पंजतन पाक की, जिसने फातिमा को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया, जो हुसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, तो मेरी मोहब्बत अगर तुम चाहते हो तो मेरी आल के साथ मोहब्बत करो। तो आका की मोहब्बत की दलील खाली बारी में मना लेना, जुलूस निकाल लेना, मीठा खा लेना, दावतें कर लेना, ये नहीं, बल्कि सबूत देना पड़ेगा वो कि पंजतन पाक। वहां पर फिर अली अली कहना पड़ेगा, हुसैन हुसैन, या मौला हसन, या सैयद कायनात कहना पड़ेगा पंजतन पाक। तो क्या है इस बात की दलील है कि आका की खुशनुदी उसको हासिल भी है। अब पंजतन पाक को उनकी बारगाह में अगर पहुंचे खुशकिस्मती से, रब से भी, दो जहां के मालिक से भी, पंजतन पाक तक भी रास्ता क्लियरेंस से सर्टिफिकेट मिल गया है। क्या मिला है? क्या मिला है? सर्टिफिकेट मिला है कि क्लियर है। लाइन वो रहता ना, वो गाड़ियों में पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन का मतलब ये कि धुएं वाला इंजन नहीं है, दम आने वाला नहीं है, बल्कि बिल्कुल इजी और फ्री है इंजन। पोल्यूशन अगर उसको मिल गया पंजतन पाक की बारगाह में, तो पंजतन पाक की बारगाह के अंदर में हम आपको ही मानने वाले हैं, पंजतन पाक कहने वाले हैं। हमारी आल को मानो। अब छठवीं में पहुंचाते हैं तुमको, और छठी शरीफ किधर होगी? गरीब नवाज की ना जाए। तो क्या मतलब हुआ कि वहां की कबूलियत की सनद मिलेगी तो छठी शरीफ के एहतमाम पर मिलेगी। फिर क्यों आज मुसलमानों के मकान छठी शरीफ के एहतमाम से खाली है? मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को, कम से कम मुसलमानों को तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई घर छठी शरीफ के एहतमाम से खाली ना रहे। छठी शरीफ कबूलियत की सनद है पंजतन पाक के बारगाह की, और जिनको छठी शरीफ से बैर है, गरीब नवाज से नाउज़ुबिल्लाह बैर है, चौखटे गरीब नवाज से बैर है, वो दावा कर ले पंजतन पाक के हैं, वो दावा कर ले मदीने वालों के, लेकिन सही नहीं है, दावा सही नहीं है, उनका रिजल्ट सही नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, दम पकड़ रहे हैं, वो इंजन खराब है वो। अब छठी शरीफ का अगर मौका मिल रहा है तो ये क्लियरेंस है पंजतन पाक की तरफ से, वरना वहीं पर दुम घुट के बैठ जा रहा है। हम ऊंचे और वजन पत्थर पे बोले, हम अली के मानने वाले, अली के चाहने वाले, हम सैयदा के मानने वाले, मौला हसन मौला हुसैन के माने। पत्थर वजन नहीं है वो, बल्कि उपली पर बैठा है तू, कि कब गर्क हो जाएगा बोल नहीं सकता, इसलिए कि तू वहां पर बैठकर पत्थर समझ रहा है, लेकिन वो उपली है कि कब डुबा देगी, कि वहां पर तो पंजतन पाक का नाम लेकर दो जहां के मालिक की अज़मत को तू कम करने के लिए नहीं रुकेगा। तो पंजतन पाक की बारगाह की कबूलियत की सनद क्या होगी कि वो छठी को मानने वाला होगा, मेरे गरीब नवाज को मानने वाला होगा। कबूलियत इस तरीके से कबूलियत होते 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 फिर 11वीं शरीफ पर आएगी। क्या आएगी?
11ویں شریف پڑھائی گی. نہیں ہم 11ویں شریف مناتے نا، چھٹی شریف نہیں مناتے ہیں. تو 11ویں شریف تو حضور پیرانے پیر غوث الاعظم نے، ان کی مرضی بھی تو دیکھ. غوث الاعظم ہی نے اور دو جہاں کے مالک ہی نے اپنے شہزادے خواجہ خواجگان کو ہندوستان میں اپنا چراغ بنا کر بھیجا. جو ان کو نہ پہچانے ان کو کیا پہچانے گا؟ وہ تو بغداد شریف کے مالک ہے، اولیاء کے امام ہے. تو جو چھٹی شریف کے اندر میں فیل ہو جائے وہ 11ویں شریف کا قبول والا نہیں ہو سکتا. جو چھٹی شریف میں فیل ہو جائے 11ویں شریف میں فیل ہو جائے. نہیں ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، غریب نواز یہ غریب نواز، ہم کو غوث الاعظم سے نعوذ باللہ کوئی معاملہ نہیں. گیا فیل ہو گیا، دم آ گیا، تیرا کلیئرنس سرٹیفکیٹ، پولیوشن سرٹیفکیٹ تیرے پاس میں نہیں ہے. کوئی بھی RTO تیرا پیچھے کا دھواں دیکھ کر گاڑی کا پکڑ لے گا تجھے. پولیوشن بتا، تو پولیوشن سرٹیفکیٹ ضروری ہے. یہاں پر دم نہیں آنا، کہیں بھی کہیں پر بھی دم نہیں آنا کہ پنجتن پاک پہ بھی نہیں رکا، چھٹی شریف پر بھی نہیں لکھا، اور سرکار حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کے پاس بھی نہیں رکا. تو اب وہاں سے پولیوشن سرٹیفکیٹ ہوگا تو پھر اب اس کو انٹرنس ہوگا مدینے کی چوکھٹ پر، حق کی راہ پر. تو 12ویں میں وہ پہنچے گا. اب جو ڈائریکٹ جمپ مار کر نہ چھٹی نہ 11ویں نہ پنجتن پاک بلکہ ڈائریکٹ نہیں 12ویں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. پولیوشن سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے تیرے پاس میں. سرٹیفکیٹ وہاں سے آتھورائز لے. ان اوپر کے آقاؤں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کی تعریف سے اور خود کے نظاموں سے وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ کس سے؟ اپنے چھوٹوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں. اور پہچان وہ اپنے چھوٹوں کی اور اپنے فقیروں کی کرانا چاہتے ہیں. اور بڑے کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا آسان در مل جائے، ان کے نسبتوں کی خیرات مل جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام میرے بچوں، ایکسپوزنگ تو زیادہ نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو تو میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہاں کے نظاموں کی قبولیت کو دیکھ کر خطرات سے بچنے کی فکر کرو. اس نظام کو سادہ اور ہلکا مت لو اور عام سلسلوں اور عام نظاموں کی طرح سے اس نظام کو مت سمجھو. گہرائی کے ساتھ ان نظاموں کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو منزلیں پاؤ گے، ورنہ یہاں کے نظاموں کو بھی رسم سمجھ لو گے یہاں کے نظاموں کو، تو بات کیا ہوگی کہ خطرات ہو جائیں گے، پولیوشن سرٹیفکیٹ فیل ہو جائے گا. یہ راستہ ہے، چلتے 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 حق کے اوپر تو اس منزل تک پہنچ جاؤ گے کہ جو منزل حقیقت میں طریقت کی آخری منزل ہے وہ نعرہ پاک مصطفیٰ ہے. تو ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے ان کے چھوٹوں کو خوش کرنا ہی ان کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے. اور امانت کے درجے میں خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں کہ ان کو تعریف کی اور ان کو خوشی پہنچانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی خوشنودی ان کے چھوٹوں کی خوشنودی میں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ حق کی فکر مجھ کو آپ کو نصیب فرمائے، حق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.